السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلامی عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں۔ اسلام سے پہلے خواتین کی زندگیاں جبر، امتیازی سلوک اور محدود حقوق کی ضد میں تھی۔ یونان اور روم جیسی قدیم تہذیبوں میں خواتین کو جائیداد سمجھا جاتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ قبل از اسلام عرب میں خواتین کو اکثر زندہ دفن کیا جاتا تھا، انہیں جائیداد سمجھا جاتا تھا اور وراثت کے حقوق سے انکار کیا جاتا تھا۔ اسلام کی تعلیمات نے خواتین کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، انہیں حقوق اور تحفظات فراہم کیے جن کی بہت سی ثقافتوں میں مثال نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں عورتوں کے وقار، خود مختاری اور مساوات پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت مکمل طور پر آزاد شخصیت ہے، وہ اپنے نام سے کوئی بھی معاہدہ یا وصیت کر سکتی ہے، وہ بطور ماں، بیوی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے وراثت کی حقدار ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اے بنی نوح انسان، اپنے پالنے والے رب کی تعظیم کرو جس نے تمہیں ایک ہی شخص سے پیدا کیا، اس نوعیت کا اس کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے 20 کی طرح بے شمار مرد اور عورتیں بکھیریں۔ اللہ کی تعظیم کرو جس کے ذریعے تم اپنے باہمی حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ رحم کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ ہمیشہ ان پر نظر رکھتا ہے۔ اسلام عورت کو شیطان کا اعلی کار نہیں مانتا بلکہ قرآن اسے محسنہ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی شادی کرتا ہے تو اسے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا ہوتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے نکاح کا حکم دیا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے دور رہے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرا پیروکار نہیں۔ جب عورت پنجگانہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے بہترین ہیں۔ ایسی عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے 1000 شہداء کے برابر ثواب ہے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ صبر کرے، انہیں کھانا اور لباس ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی۔ وراثت کے حقوق۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں مردوں کے لیے حصہ ہے، اور والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنی بیویوں کو مت مارو، ان کے ساتھ احسان اور انصاف کی بنیاد پر زندگی گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ سنن نسائی۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ نمبر 1، ماؤں اور خواتین کا احترام کریں، گھر میں خواتین کے قائدانہ کردار کو تسلیم کریں، خاندان اور معاشرے میں خواتین کی شراکت کی قدر کریں، خواتین کی فلاح و بہبود کی حفاظت کریں، اور آخر میں خواتین کی روحانی صلاحیتوں اور انعامات کو پہچانیں۔ یہ تعلیمات اسلام میں خواتین کی قدر اور وقار کو اجاگر کرتی ہیں اور مردوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک، احترام اور شفقت سے پیش آنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان تعلیمات اور طریقوں نے اسلام میں خواتین کے حقوق کی ایک مضبوط بنیاد قائم کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔